نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اعمال میں اخلاص اور نیت کی ضرورت و اہمیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان جانوروں کا جن کی تم قربانی کرتے ہو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپائے رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ تم چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے نیت کی، اخلاص کی، کس ارادے سے، کس نیت سے وہ کام کیا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ معروف حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، جسے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا یصیبها، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی وہ اسے پالے گا۔ اف امرأۃ ینکحها، یا اس نے کسی عورت سے نکاح کے ارادے سے ہجرت کی تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا۔ آقا نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت اسی کام کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ گویا نیت، ارادہ، اس میں اخلاص، اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اور رسول کے لیے ہجرت ہے تو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت ہے،
دنیا کمانے کے لیے ہجرت ہے تو دنیا کمانے کے لیے ہجرت ہے، کسی عورت کی محبت میں اس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت ہے تو اس کے لیے ہجرت ہے۔ گویا جو ارادہ ہوگا، جو سوچ ہوگی، اسی نیت، ارادے اور سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اس حدیث کے راوی امام مسلم بھی ہیں اور امام بخاری بھی، تو دونوں سب سے بڑے محدثین اپنی کتب صحاح میں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن الجہاد ونیت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، ہاں اب جو چیز باقی ہے وہ جہاد ہے اور اس کی نیت ہے۔ پس جب تم جہاد کے لیے نکلو تو چل پڑو، تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم جہاد کے لیے نکل پڑو، کیونکہ اب مکہ جو ہے وہ دارالسلام بن چکا ہے۔ تب جہاد باقی، نیت باقی، ہجرت کا عمل ختم ہو گیا۔ اور بخاری اور مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، کہتے کہ ایک جنگ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جہاں بھی سفر کرتے ہو یا کسی وادی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں کسی بیماری نے روک رکھا ہے، مگر وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ ایسے ہی مفہوم کی ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کسی مجبوری نے روک رکھا ہے، انہیں کسی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ اور امام بخاری ہی روایت کرتے ہیں اور راوی ہیں حضرت یزید مان بن یزید بن الاخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مان، حضرت یزید اور حضرت اخنس، ان تینوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ تینوں مسلمان تھے، تینوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت مان بھی، ان کے والد بھی اور ان کے دادا، تینوں صحابی تھے۔ حضرت مان روایت کرتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے۔ کہتے ہیں میں گیا اور انہیں اٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تیرا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم اپنا جھگڑا لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکا ما نویت یا یزید و لکا ما اخذت یا مان، اے یزید جو تیری نیت اور تیرا ارادہ تھا تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اے مان جو تیری نیت اور تیرا ارادہ تھا تجھے اس کا ثواب ملے گا۔
گویا ہر کسی کو اس کی نیت اور ارادے کے مطابق اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اس طرح روایت ہے، ایک شخص نے راستے میں گزرتے ہوئے اس نیت سے لکڑی کا ایک ٹکڑا زمین میں گاڑ دیا کہ مسافر یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی اپنی سواری باندھ لے گا۔ کسی دوسرے شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ راستہ ہے اور راستے میں یہ لکڑی گڑی ہوئی ہے، کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ گر کر زخمی نہ ہو جائے۔ اس نے اس لکڑی کو اکھاڑ دیا۔ فرمایا ان دونوں کے لیے اجر ہے، کیونکہ نیت دونوں کی بھلی تھی، نیت دونوں کی اچھی تھی، دونوں کی نیت اخلاص پر مبنی تھی، لہذا اجر اسی لکڑی کو گاڑنے والے کو بھی ملا اور اس لکڑی کو اکھاڑ دینے والے کو بھی ملا۔ سو جاننا چاہیے کہ اعمال میں انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کے بھلے کی ہے، اجر و ثواب ملے گا، عمل خواہ مختلف ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص عطا کرے، تقوی عطا کرے، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو ایسا کر دے کہ ہمارے سارے کام اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔